آج بات کریں گے ہوپ کی. جب حالات بالکل ایسے ہو جائیں کہ آپ کے فیور میں نہ ہو، جب ہر جگہ سے مایوسی دکھے، جو دروازہ بھی آپ کھٹکھٹائیں وہ آپ کو بند ملے، ایسے غم کی حالت میں ہو، نہ کسی سے کہہ سکیں نہ کسی کو بتا سکیں، آپ کا غم اتنا شدید ہو کہ شاید خدا سے بات کرنا بھی آپ کے دل کو کرچی کرچی کر دے. اس صورت میں اگر آپ ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں، اس صورت میں یہ میسج آپ کے لیے ایک ڈیوائن میسج ہے. ایک ایسا میسج ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اس میسج کو ڈیزرو کرتے ہیں، جو واقعی یہ چیزیں سننا ڈیزرو کرتے ہیں. فیتھ یا ہوپ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف ایک امید لگائیں یا آس لگا کے بیٹھے رہیں. فیتھ اور ہوپ کا جو ریئل میننگ ہے یا جو ریئل اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کتنی شدید آندھی چلتی ہو، کتنی شدید آگ لگتی ہو، شاید آپ کے تمام جسم کو جھلسا گئی ہو، شاید آپ کی تمام روح جل چکی ہو، اس کے باوجود اگر آپ کا دل، آپ کی روح، آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ 1% بھی آپ کو کہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یا میں ایسا نہیں چاہتی، اس چیز پہ یقین رکھنا اور باوجود اس کے حالات جتنے مرضی برے ہوں اسی چیز کو دہرانا، اسی چیز پہ چلنا، اسی چیز پر ایمان لے کر آنا، اسی چیز کو اپنا بھگوان ماننا، اسی چیز کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا، یہ فیتھ ہے، یہ ہوپ ہے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. کوئی بھی رشتہ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی انسان اٹھا کے دیکھ لیں، دلوں کے اندر اتنے سخت غم ہے کہ دل شاید پھٹ جائیں، پر امید کی ایک آس باقی ہے. ابھی بھی اس دنیا میں اچھے لوگ ہیں، پاک روحیں ہیں، سچے دل ہیں، جو لوگوں کو چیٹ نہیں کرتے، جو سچ کی راہ پہ چلتے ہیں، جو کسی کو اپنا کہیں تو اپنا مانتے ہیں، جو مشکل میں آسانی میں ساتھ دیتے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں ایسا کوئی نہیں ہے تو مجھے ان لوگوں میں سے ایک انسان آپ سوچ سکتے ہیں. غم کاٹنا اس دنیا کا شاید سب سے مشکل کام ہے، اور غم کاٹنے کے ساتھ ساتھ ایک نارمل انسان کی طرح فنکشن کرنا، روزمرہ کے کام کرنا بہت 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 بڑی ٹریجڈی ہے یا چیلنج ہے. لیکن انسان کو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی چیز توڑنے کے لیے نہیں آتی. جب آپ اس چیز کو اپنا بیلیف بنا لیں یا اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر تکلیف کے پیچھے ایک بہت بڑی اسکیم ہے اور الٹیمیٹلی وہ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہی ہے، تو آہستہ آہستہ چیزیں بدلنے لگتی ہیں، انرجی چینج ہونے لگتی ہے، آپ کے وجود میں چینجز آتے ہیں. جب آپ کے وجود میں چینجز آتے ہیں وہی چینجز پھر یونیورس کو جاتے ہیں. اگر آپ تکلیف سے گزر رہے ہیں، آپ غم سے گزر رہے ہیں تو مایوس مت ہوں، حوصلہ مت ہاریں، دل توڑ کے مت بیٹھ جائیں، رو کے اپنا دل ہلکا کر لیں، اپنے دل کی بات اپنے ساتھ کر لیں، لیکن اپنے کسی بھی چیز پہ جس کو آپ سمجھتے ہیں آپ رائٹ فلی ڈیزرو کرتے ہیں یا آپ کو رائٹ فلی ایسا ہونا چاہیے آپ کے لیے، اس پہ گیو اپ مت کریں. چاہے طوفان ہو، آندھی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے لیے اسٹینڈ لینا سیکھیں، اپنے لیے آواز اٹھانا سیکھیں، اپنے آپ کو معاف کر دیں ان غلطیوں کے لیے جن کی شاید آپ کو سمجھ نہیں تھی اور آپ سے ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے کیا بلکہ یقیناً اس دنیا کی سب سے ون آف دا موسٹ پینفل جو فیلنگ ہے وہ شاید دوسروں کو معاف کرنا
اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، کیونکہ آپ جب خود کو معاف کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کیا سے کیا ہو گئے، کیا کچھ آپ کے ساتھ ہو گیا، اور اس کی دلیل، اس کا ایویڈنس آپ کا وجود ہے، آپ کا چہرہ، آپ کی آنکھیں۔ جن لوگوں کی آنکھوں کے نیچے بہت زیادہ ہلکے ہوتے ہیں، بہت گہری آنکھیں ہوتی ہیں، انہوں نے بہت عرصہ گریف میں گزارا ہوتا ہے، فیئر میں گزارا ہوتا ہے، ان کو کسی نے ابینڈن کیا ہوتا ہے، جو کسی چاہنے والے کا ہی ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی آنکھوں کا نیچے والا حصہ اگر آپ دیکھیں، ان کو ڈارک سرکلز ہوتے ہیں اور آنکھیں جیسے اندر کو گھس جاتی ہیں، ان لوگوں کی آنکھیں گہری سی جگہ بن جاتی ہے۔ جن لوگوں کے یہاں پہ لاف لائنز ہوتی ہیں، یہاں نشان ہوتے ہیں، جیسے عائشہ خان جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان لوگوں نے بہت زیادہ اپنے سینے میں سیکرٹس رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان چیزوں کو اپنے اندر ہی دبا دبا کے ان کے چہرے پہ یہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ جن لوگوں کی اسمائل کرتے ہوئے یہاں پہ لائنز پڑتی ہیں، وہ لوگ دل کے بہت صاف ہوتے ہیں، جب وہ ہنستے ہیں تو بہت کھل کے ہنستے ہیں۔ اور جن لوگوں کی روحیں پاک ہوتی ہیں، جن لوگوں کی روح میں سچائی ہوگی، پاکیزگی ہوگی، پیار ہوگا، جینوئننیس ہوگی، وہ لوگ اپنی عمر سے ہمیشہ چھوٹے لگیں گے، ان کے چہرے پہ ہمیشہ معصومیت رہے گی، ان کے اندر ایک بچپنا رہے گا۔ ابھی آ رہی تھی تو سوچ رہی تھی کہ دنیا کی سب سے مشکل چیز کیا ہے۔ کافی باتیں سوچی، پھر سمجھ آیا کہ شاید دنیا کی سب سے مشکل چیز سچ کا سامنا کرنا ہے، ریالٹی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنا ہے، کیونکہ ریالٹی سم ٹائمز اتنی بھیانک ہوتی ہے کہ آپ آپ سلیپنگ پلز کھانے لگ جاتے ہیں، آپ اسموکنگ کرنے لگتے ہیں، آپ سگار پینے لگتے ہیں، آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے آپ سے ریالٹی سے آپ دور ہو جائیں، پر نہیں، وہ ریالٹی جیسے ایک سانپ بن کے آپ کو روز ڈستی ہے، اس کی نظر میں آپ کے سامنے موجود رہتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ایک دنیا ہے جس میں یہ سسٹم ویسے ہی ایسا بنا ہے جو کہ انسانوں کے خلاف ہے، فیور میں نہیں ہے۔ انسانوں کو چیلنجز دیے جاتے ہیں، مختلف طرح سے آزمایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، رلایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ خوشی کے مواقع تو شاید اس دنیا میں بہت کم ہوں، لیکن اس بات کو سمجھنا کہ یہاں پہ حالات سے سمجھوتا نہیں کرنا، بلکہ حالات کے ساتھ مل جانا ہے۔ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں تو شاید آپ کی زندگی میں بہت سی آسانیاں اور بہتریاں ہونے لگ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ایک چھوٹی سی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہوں۔ جن لوگوں کے بھی دل میں درد ہے، جن کی روح تکلیف میں ہے، جن کو کسی بھی طرح کا غم ہے، جن کو کسی بھی طرح کی کمی ہے، جو بے آسرا ہیں، جو بے چین ہیں، جو اپنا غم کسی سے نہیں کہہ سکتے، میری آواز سے اور آپ لوگوں کے اس بات میں شریک ہونے سے خدا کرے، خدا کرے، خدا کرے ان دلوں کو ہمیشہ کے لیے سکون آئے، ان کا چھنا ہوا پیس ان کو ہمیشہ کے لیے مل جائے، ان کے دل کی امنگیں پوری ہوں، ان کو وہ خوشیاں نصیب ہوں جو انہوں نے ابھی تک شاید زندگی میں نہیں دیکھی، ان کے دروازے پر کبھی کوئی غم نہ آئے، وہ ہمیشہ ہنستے رہیں، ہمیشہ خوش رہیں، ہمیشہ پروٹیکٹڈ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ دس از رمشا چودھری سائننگ آف فرام ہیون آن ارتھ۔ خدا حافظ۔